کل کے درس حدیث میں بھی اس حدیث کا حوالہ آیا تھا، اور شاید جمعے میں بھی اس مرتبہ یہ حدیث میں نے ذکر کی تھی کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، دل میں سختی محسوس کر رہا ہوں، دل میں قساوت سی محسوس ہوتی ہے، دل میں نرمی نہیں ہے، رحم کے جذبات نہیں ہیں، شفقت کے جذبات نہیں ہیں۔ اب یہ سینسٹیویٹی بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یہ حساسیت انسان کے اندر، ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے کہ اگر وہ اپنی دل کی کیفیت میں کوئی ایسی تبدیلی محسوس کرتا ہے یا کوئی ایسی کیفیت محسوس کرتا ہے جو شریعت کے نقطہ نظر سے، شریعت کے حوالے سے قابل مذمت ہے، تو اس کے دل کے جو سینسر ہیں اسے فوراً بلنک کریں، ان کی لائٹ بلنک کرے کہ کوئی غلط چیز آ رہی ہے، کوئی غلط چیز پیدا ہو رہی ہے، کوئی غلط چیز دل میں داخل ہو رہی ہے۔ تو صحابی ہیں، ظاہر سی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا فیض ہے کہ جیسے ہی دل میں کوئی تبدیلی محسوس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی پریشانی عرض کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، دل میں سختی ہے، دل میں نرمی نہیں ہے، شفقت نہیں ہے، تو اس کا علاج مجھے بتا دیجئے کہ کیا علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے 2 علاج ان صحابی کو فرمائے ہیں، جو نہ صرف یہ کہ ان کے لیے ہیں بلکہ ہمارے لیے ہیں۔ ہم میں سے بھی، ہم بھی اس بیماری کے شکار ہیں، ہمارے بھی دل میں نرمی اور شفقت اور رحم کے وہ جذبات نہیں ہیں جو ہونے چاہیے یقیناً، تو یہ علاج ہمارے لیے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس علاج کو اپنانے کی اور ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 باتوں کا اہتمام کر لو، 2 باتوں کا اہتمام کر لو تو تمہارے دل کی جو یہ سختی ہے، یہ دل کی سختی کی جو کیفیت ہے، اس سے تمہیں چھٹکارا مل جائے گا۔ پہلی بات فرمائی، امسح رأس الیتیم، امسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ بہت بڑا بہت قیمتی علاج ہے یہ، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یعنی یتیم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو۔ جب یتیم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تبھی تو اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا جائے گا۔ یہ ہم سنتے ہیں جو مختلف تنظیموں کی طرف سے، مختلف تنظیموں نے یتیم خانے باقاعدہ کھولے ہوئے ہیں اور وہاں پر یتیموں کی پرورش ہوتی ہے۔ بہت سی اچھی تنظیمیں بھی ہیں جہاں پر کام ہو رہا ہے، تو وہاں پر ان کی مالی امداد کر دینا یقیناً یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور ان کی مالی امداد کرنا نیکی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان معاشرے کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ یتیموں کی وہ کفالت کا انتظام کریں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، یہ صرف یتیم کے اخراجات کے لیے پیسے خرچ کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے یتیم کے پاس بیٹھنا ہوگا، یتیم کے ساتھ انٹریکشن ہوگا، یتیم کو دیکھنا ہوگا قریب سے، یتیم کی قربت ہوگی، اس کے بعد اس قربت کے ساتھ ساتھ رحم کے جذبات کو پیدا کرنے کے لیے اس کے سر پر ہاتھ پھیرو، اور اس کی اس حالت کو ذرا ذہن میں لاؤ کہ بیچارہ کس پریشانی کے حالت میں ہے اور کس آزمائش میں ہے، تو اس سے تمہارے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ، مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ مجھے غلطی سے محفوظ رکھے، اور اگر میں غلطی پر ہوں تو اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرما دے۔ یہاں پر بھی جو الفاظ ہیں حدیث کے وہ ہیں اطعم المسکین، مسکین کو کھانا کھلاؤ، یعنی صرف مسکین کو پیسے دے دینا یا کسی چیریٹی ادارے کے ذریعے سے مسکین تک پیسے پہنچا دینا، یہ اس حدیث کا منشا نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا منشا یہ ہے کہ مسکین کے ساتھ انٹریکشن ہو، مسکین کے ساتھ قربت ہو، مسکین کے پاس بیٹھا جائے اور مسکین کو کھانا کھلایا جائے، اس کے لیے کھانے کا باقاعدہ بندوبست کیا جائے۔ اس کو پیسے دے کر فارغ ہونا یا اس کو پیسے دے کر یہ سمجھنا کہ یہ اس علاج کے مطابق عمل ہو گیا ہے، یہ شاید اس حدیث کے منشا سے میل نہیں کھاتا ہے۔ اس حدیث کا منشا ہی یہ ہے
کہ یتیم کے ساتھ قربت ہو، یتیم کو اپنے پاس بٹھا کر اس کو کھانا پیش کیا جائے اور وہ اس کھانے کو کھائے، اور آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائیں، اور اس مسکین کی حالت کو دیکھیں، اور اس مسکین کی پریشان حالی اور اس آزمائش کو ذرا محسوس کریں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو دل کی سختی ہے اور دل کی قساوت ہے اس کا علاج ہوگا، وہ دور ہوگی۔ تو یہ دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں کہ دل کی سختی ہو تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔